بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا تخویف اخروی ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وکذبوا بآیاتنا اور بالخصوص تکذیب کی ہماری آیات کی اولئک اصحاب الجحیم وہی لوگ ہیں جہنم والے کذبوا میں نے کیا کہا بالخصوص کیونکہ کفروا عام کفر کے شعبے مختلف ہیں ان میں ایک شعبہ ہے تکذیب آیات اولئک اصحاب الجحیم اصحاب کہنے میں نکتہ ہے کہ دائمی جہنم میں رہیں گے اس لیے راضی لکھتا ہے حاضر دوام بالکفار یہ دوام والا نکتہ سمجھ آیا ہے لفظ اصحاب سے کیوں کہ صاحب وہی ہوتا ہے جو ساتھ رہے آج ہمیشہ رہے گی یہ بھی ہمیشہ رہیں گے اور دوسرا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم یہ حصر کا معنی ہے یفید الحصر یعنی اولئک اصحاب الجحیم لا غیر نیچے لکھا ہے کہیں وہی اصحاب جحیم ہیں ان کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں فہذا یقتضی تخصیص ھذا الدوام بالکفار امام راضی کہتے ہیں ہمیشہ جہنم میں رہنا یہ کافروں کے ساتھ خاص ہوگا مومن اس میں داخل نہیں ہوں گے خصوصاً کذبوا بآیاتنا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو پھر آ گیا مضمون آیت کا عنوان مضمون نفی شرک فعلی یہ جو بین السطور آیت کے شروع میں اکثر یہ آیات کا عنوان لکھا ہوتا ہے یا عنوان ہے نفی شرک فعلی اب نفی شرک فعلی کی تقریر تو آپ کے ذہن میں ہے نہیں ہے شرک دو قسم پہ ایک ہے شرک فعلی اور دوسرا کیا ہے شرک اعتقادی شرک اعتقادی کے پھر کتنے شعبے ہیں 6 4 سلو اور نہیں شبگ 6 شعبے 2 شعبے بیان کرنے مشکل ہے اس لیے وہ بیان نہیں کیے جاتے شرک فی العلم شرک فی التصرف شرک فی الدعاء شرک فی السمع والبصر اور شرک فی الحاکمیت شرک فی الحاکمیت سمجھے وہ اسی میں آگے عبادت چاہیے شرک فی الحاکمیت کتنے شعبے ہو گئے 6 نمبر ہے 6 4 نہ بناؤ پورے 6 نمبر ہے شرک اعتقادی کے ہاں بھائی شرک فعلی کے کتنے ہیں 4 عنوان ہیں 2 شعبے عنوان تفہیم کے لیے 4 ہیں اور شعبے کتنے ہیں 2 مجھے ذرا بولو شعبے کتنے ہیں 2 تحریمات عباد اور تحریمات نیازات عباد تحریمات عباد یہ ہے 2 شعبے ہیں شرک کے اور عنوان کتنے ہیں 4 اور شرک اعتقادی اس کے شعبے کتنے ہیں 6 شعبے ویسے 7 بن سکتے ہیں لیکن ہم نے وہ جو دعا والا مسئلہ ہے اس میں عبادات ساری اسی میں شرک فی العبادات بالخصوصاً شرک فی الدعا اسی شعبے میں چلا گیا لیکن بن سکتے ہیں بہرحال شرک فی الحاکمیت یہ قرآن نے نہیں بیان کیا تو یہ بھی شرک اعتقادی ہے نا کہ کسی کو حاکم ہونے کا عقیدہ رکھنا
کسی کی تحلیل و تحریم کا عقیدہ رکھنا کہ اس کو یہ پاور حاصل ہے، یہ مکنن اور شارع بن سکتا ہے، یہ اور مافوق الاسباب سما کا جو غیر اللہ کا قائل ہے وہ کیا ہے؟ ہاں اگرچہ یہ ضمناً آ سکتی ہے شرک فی العلم کے، لیکن چونکہ آج اس مسئلے کا انکار ہے اس لیے یہ بھی مستقل عنوان، اور اس پر مسئلہ الہامی میں نے اکابر کے حوالے پیش کیے۔ عقائد اسلام علامہ حقانی نے شرک فی السمع والبصر اور شرک حاکمیت اور اسی طرح تعلیم الاسلام کا حوالہ میں نے دیا۔ وہ جو بچوں کو پڑھاتے ہیں مولویوں مفتیوں کو نہیں آتا، میں نے تو کہا کہ ان کو دوبارہ ادھر سے شروع کراؤ، وہاں پر بھی شرک فی السمع، مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی شرک فی السمع اور شرک فی الحاکمیت وہاں پر بھی موجود ہے، تعلیم الاسلام میں بھی، عقائد اسلام علامہ حقانی میں بھی، معارف القرآن مفتی شفیع صاحب وہ بھی میں نے حوالہ دیا، اس میں بھی موجود ہے۔ تو خیر آؤ، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، مضمون اول یعنی نفی شرک پھیلی، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ، نہ حرام کرو طیبات پاکیزہ چیزیں جو حلال کی اللہ نے، لکم واسطے تمہارے، احل اللہ تعالی لکم جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، فلا تظہروا باللسان تحریما ما احل اللہ لکم فلا تجتنبوا عنہا اجتنابا بشبیہ الاجتناب من المحرمات۔ امام راضی فرماتی ہیں کہ یہ جو لا تحرموا ہے عنوان کو سمجھ آ گیا، وضاحت کی ضرورت نہیں کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے طیب بنایا ہے ان کو خیر اللہ کے نام حرام یعنی تحریمات نہ کرو، بحیرہ صاحبہ وسیلہ حام یہ مت بناؤ، یہ اصل مقصود تو یہ ہے، لیکن اس سے جو عموم لفظ سے معنی آ رہا ہے یہ معنی سیاقی ہے، شرک فعلی کی نفی سیاق کے مطابق یہ معنی ہے، اور جو آیت کا عموم ہے اب وہ ذرا سمجھو، لا تحرموا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حرام کرو نہیں، اس کی تین صورتیں ہیں۔ ایک صورت اللہ کے حلال قطعی کو جو حرام کرتا ہے، حرام اعتقاد سمجھتا ہے وہ کافر ہے، اللہ نے ایک چیز کو حلال کیا اور ہے بھی قطعی حلال، اور اس کو وہ کہتے ہیں یہ حرام ہے اور عقیدہ رکھتا ہے حرمت کا، وہ کافر ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے حلال کو حرام سمجھتا نہیں، عقیدہ نہیں ہے، لیکن اس حرام کے ساتھ حلال کے ساتھ برتاؤ حرام والا کرتا ہے، برتاؤ حرام والا کرتا ہے یعنی اجتناب کرتا ہے، اور اس میں ثواب سمجھتا ہے کہ اس چیز کو نہ کھانا، مثلا کہتا ہے کہ دودھ نہ پینا ثواب ہے، اللہ کی قربت ہے۔ اور جس طرح صوفی کرتے ہیں 40 دن صوفی نے پانی نہیں پیا، کیوں بھائی؟ ابن جوزی کہتے ہیں اوپر پانی ڈالا نیچے سے کہتے ہیں دھواں نکل آیا، مارو بھٹی۔ تو اس کو وہ سمجھتا ہے اللہ کا قرب ہے، یہ عبادت ہے، اللہ کا قرب ہے۔ تو یاد رکھو یہ بدعت ہے، ایسی یہ سب بدعات ہیں۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ چیز کیا ہوگی؟ آپ بول بالکل نہیں رہے، چودھری بن کے بیٹھے ہیں
اور تکرار کر کر کے سارا وقت جہاں ضائع ہو رہا ہے. اور اب میرا گلا چلنے لگی ہے, میں پھر دورہ شروع کر دوں گا انشاءاللہ, پھر آپ پریشان ہو جائیں گے. اس لیے مہربانی کر کے بولتے ہو تاکہ مسئلے سمجھتے جاؤ. تو لا تحرموا, حرام نہ کرو, اعتقاداً حرام نہ کرو, عملاً. تو اب عبارت کی ذات سمجھو امام راضی کی. نیچے عبارت راضی رحمہ اللہ کی فرماتی ہیں کہ لا تظہروا باللسان, زبان سے نہیں کہنا جس چیز کو اللہ نے حلال کیا تمہارے لیے ایک, اور دوسرا شعبہ لا تجتنبوا عنہا اجتنابا شبیہ الاجتناب من المحرمات, ایسا اجتناب نہیں کرنا جو محرمات کے مشابہ ہو, یعنی تارک کو ثواب نہیں سمجھنا, دین اور عبادت نہیں سمجھنا. اور ایک تیسری صورت بھی ہے کہ کسی چیز کو, حلال چیز کو بطور قسم یا نظر کے اپنے اوپر حرام کر لینا, بطور قسم یا نظر کے اپنے اوپر حرام کر لینا. یہ تین الگ الگ چیزیں ہیں. لا تحرموا طیبات, طیبات پہ بات گزر گئی. پہلے یہاں میں صرف معقولات مراد نہیں, اور اس میں رد ہے المتصوفہ پر. جتنے نقلی صوفی ہیں ان سب پر رد ہے. احبار و رہبان اور یہ گندے پیر پلیت جو سال سال تک غسل نہیں کرتے, 2 سال تک, یہ قرب ہے اللہ کا, غسل نہیں کرنا, اور کپڑے نہیں پہنتے, کپڑے نہیں پہننے, اور کہ نانگا بابا نانگا شاہ اس نے کپڑے دوبر ننگا کر لیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ہے گدھے کا بچہ. ہاں بھائی, یہ ننگا بیٹھا ہے, یہ لباس چھوڑا ہے قرب حاصل کرنے کے لیے, ثواب حاصل کرنے کے لیے, روٹی چھوڑ دی ثواب حاصل کرنے کے لیے, زنانی کے قریب نہیں گیا, اور یہ مست لیلا گلیوں پہ پھر رہا ہے ثواب حاصل کرنے کے لیے. یہ ساری چیزیں شریعت میں ناجائز ہیں. یہاں تفسیر ابن جریر اس میں متعدد روایات اور ابن کثیر نے نقل کیے, ابن ابی حاتم نے نقل کی, جن سب کا حاصل یہ ہے کہ بعض صحابہ نے یہ عرض کی آپ کے سامنے کہ آپ, ہم دنیا کو چھوڑتی ہیں, تارے کو دنیا بنتی ہے. کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم نکاح نہیں کریں گے, کچھ صحابہ نے کہا ہم بیوی کے پاس نہیں جائیں گے. حضرت عثمان بن مظعون اسے یہ قسم اٹھائی کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا. ان کی بیوی حضرت عائشہ کے پاس آئی اور ان کے لباس میلا, بال بکھرے اور کوئی بن سوار نہیں تھا. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یہ کیا آپ نے حال بنایا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا خامن تو میرے قریب کبھی سویا ہی نہیں, آیا ہی نہیں, وہ تو ہر وقت نفل ہی پڑھ رہا ہے اور عبادت ہی کر رہا ہے. اتنی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے پوچھا کیا بات کر رہی تھی؟ اس نے جب بتایا آپ سخت ناراض ہوئے اور عثمان بن مظعون کو اسی وقت طلب کیا اور فرمایا یہ کیا حال تو نے بنایا ہوا ہے, ابھی جا, تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے, جان کا بھی تیرے اوپر حق ہے. فرمایا میں رہبانیت پھیلانے نہیں آیا, راہ بن جاؤ نہیں, میں تم سے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. اتقاکم
اشقا اخشاکم باللہ، اللہ کا ڈر زیادہ میں، شادی بھی میں نے کی ہے، میں سوتا بھی ہوں، میں اٹھتا جاگتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطاری بھی کرتا ہوں، خبردار من رغب عن سنتی فلیس منی۔ تو زیادہ عبادت کرنا بھی کوئی فعل محمود، بولو صحیح، زیادہ عبادت کرنا بھی کوئی فعل محمود نہیں، عبادت ہے نبی کے طریقے پہ۔ یہ جو تم پڑھتے ہو نا، امام ابو حنیفہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی، یہ امام صاحب کی توہین ہے، امام صاحب کی عزت نہیں۔ اللہ کے محبوب نے کتنی نمازیں عشاء کے وضو سے پڑھی ہیں؟ ہاں، آپ تہجد کی کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ 8، اور سو کر اٹھتے تھے، نیند سے اٹھتے تھے، تو آپ سوتے بھی تھے، سمجھے کہ نہیں؟ یہ جو آپ تعریفیں کرتے ہو نا اپنے علماء کی، کچھ عقل بھی کیا کرو۔ امام ابو حنیفہ تو فقیہ امت ہے، وہ پیغمبر کی سنت کی اہمیت نہیں سمجھتے؟ ساری رات کو مصلی پہ ہونا، فلانا بزرگ جی دن میں قرآن کا ختم کرتا ہے، بڑا جاہل ہے، اسے سنت کے نہیں پتا۔ عبادت نام ہے پیغمبر کی اتباع کا، پیغمبر کی اتباع کا۔ غالباً حضرت شیخ الہند تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ وطروں کے بعد نفل بیٹھ کے پڑھ رہے تھے۔ کسی نے کہا استاد جی نبی پاک علیہ السلام تو لمبی رکعتیں پڑھ کے تھک جاتے تھے، تو آپ بیٹھ کے آپ نے پڑھے تو آپ تو ٹھیک ٹھاک ہے۔ وہ کہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے آپ نے فرمایا کہ جو بیٹھ کے نفل پڑھے اس کو آدھا ثواب ملے گا، قائم کی نسبت۔ تو محمود الحسن رحمہ اللہ فرمانے لگے مجھے ثواب کی اتنی ضرورت نہیں، نبی کی اتباع کی ضرورت ہے، ثواب آدھا بھی مل جائے لیکن پڑھوں گا جیسے پیغمبر نے پڑھی، اس طرح پڑھوں گا۔ آپ نے بیٹھ کے پڑھے، میں بیٹھ کے پڑھوں گا۔ کوئی سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ کوئی طریقہ نہیں فلانا امام جناب 40 سال کے دن میں اتنے ختم، اور خوف خدا کرو، ائمہ کی خود توہین کرتے ہو، تو غیر مقلد ہے تو پھر بس بس کرنی ہے۔ تم فضائل ہی ایسے بیان کرتے ہو انبیاء سے بڑھا کر، پھر انہیں موقع تو ملتا ہے یہ اماموں کو نبی کا درجہ دیتی۔ 40 سال فلانا صوفی تھا 20 دن ایک وضو سے نماز پڑھی، بڑی بات ہے یہ فضائل اعمال میں۔ 20 ایک وضو سے، میں نے کہا اتنا کمال نہیں۔ کئی طالب علم ایسے ہوتے ہیں کہ 6 مہینے کے وضو سے، ایک وضو سے 6 مہینے کی نمازیں پڑھتے ہیں سردیوں والے۔ ہم نے ایسے اولیاء کی زیارت کی ہوئی ہے، اس لیے 20 دن کوئی چیز بھی نہیں، 6 مہینے کا اور 20 دن کا۔ تو بھائیو یہ چیز جو ہے میں نے آپ کو بتائی 3 چیزیں، جو پیغمبر کی اتباع ہے یہ اصل مقصود ہے، اور نجات اسی میں ہے۔ اس کے علاوہ تلبیس ابلیس کا مطالعہ کر لو، اس میں بڑی گپیں لکھی ہیں صوفیوں کی۔ ابن الجوزی نے زبردست آپریشن کیا ہے،